هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. میرے بھائیو دوستو، آج جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا کرنے کا جائزہ. آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے بار بار لوگوں کو کہتے ہوئے ضرور سنا ہوگا کہ حجاج کرام 40 نمازیں پڑھتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر، بلکہ یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ جو حجاج خارج سے آتے ہیں، ہند و پاک، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے آتے ہیں، ان کو پابند کیا جاتا ہے اور وہ پابند ہوتے ہیں کہ 40 نمازیں مسجد نبوی شریف میں ادا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بنا پر میں چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے، اسلام کی روشنی میں یہ صداقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے. اس کا تفصیلی جائزہ اور تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے لینے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ جائزہ لینے سے پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو اصول حدیث کا ایک قاعدہ دے دوں. قاعدہ کیا ہے کہ حدیث صحیح کیا ہے، حدیث ضعیف کیا ہے، حدیث حسن کیا ہے. یہ تینوں کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی مسائل و احکام کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اور یہ ایسے اصول ہیں جو تمام علماء کے درمیان، تمام فقہا کے درمیان، اور خواہ وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ہر مدرسے میں یہ کتابیں اور یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں. اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے صحیح حدیث کیا ہے، حسن حدیث کیا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اختصار سے کام لوں گا، اور ضعیف حدیث کیا ہے، اور اسباب ضعف کیا ہے، کمزوری کے اسباب کیا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ مسجد نبوی شریف میں نمازیں ادا کرنا کار ثواب ہے، جیسا کہ کل بات آ چکی ہے. اور آپ کو نفل ہو، نماز ہو، علماء کے صحیح قول کے مطابق سبوں میں آپ کو ایک نماز کا ثواب عام مساجد میں ادا کرنے سے 1000 سے زیادہ ثواب ہے. 1000 سے زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے. تو جب بھی موقع ملے، جتنا موقع ملے، ہمیں اور آپ کو چاہیے مسجد نبوی شریف میں نمازیں ادا کریں. لیکن اس میں 40 نمازوں کی تحدید ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس باب میں وارد حدیث ضعیف ہے. ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں شک ہے. ضعیف حدیث غالب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے یا نہیں کی ہے. اس بنا پر ضعیف احادیث احکام کے باب میں کسی بھی فقیہ اور محدث کے نزدیک قابل حجت نہیں ہے. ہاں، فضائل کے باب میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن اس میں بھی صحیح موقف انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لہذا ضعیف حدیث پر عقائد نہیں رکھی جاتی. لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ بطور نصیحت ضعیف حدیث کی حقیقت پیش کروں تاکہ امت اس کی خطرناکی سے آگاہ رہے. علماء اور محدثین رحمہم اللہ نے ضعیف حدیث کی تعریف کیا کی ہے، ذرا غور کیجئے. اور تمام محدثین اس پر متفق ہیں، تمام علماء اور فقہا اس پر متفق ہیں. اور اسی لیے ابن صلاح ہوں یا ابن حجر ہوں یا جتنے بھی محدثین ہیں، سبوں نے ایک ہی تعریف پیش کی ہے. تعریف کیا ہے؟ وہ حدیث جس میں صحیح حدیث کی شرطیں نہ ہو، حسن حدیث کی شرطیں نہ ہو، تو اس کو ضعیف حدیث کہا جاتا ہے.
صحیح حدیث کی شرائط آپ نے سنی ہے، 5 شرطیں یاد رکھیے. راوی عادل ہو، ثقہ ہو. اس کے بعد قوت حافظہ مضبوط ہونا چاہیے. اس کے بعد سند متصل ہو، سند متصل ہو، کہیں پر کٹ اپ نہ ہو، کوئی راوی ساقط نہ ہو. پھر اس کے بعد حدیث شاذ ہو، حدیث شاذ ہو، یعنی ضعیف حدیث میں حدیث شاذ ہوتی ہے، صحیح حدیث میں حدیث شاذ نہیں ہوتی. حدیث شاذ کیا ہے؟ ثقہ راوی اپنے سے بہتر درجے کے راوی کی مخالفت نہ کرے. اگر مخالفت کرے گا تو حدیث ضعیف ہو جائے گی. اور حدیث معلل نہ ہو، یعنی کوئی ایسی تکنیکی خرابی نہ پائی جائے جو عام طور پر اچھے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو ماہر فن ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، جیسے راویوں کا تدلیس کرنا وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر راوی عادل نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، قوت حافظہ مضبوط نہیں ہے، اسی اور حدیث شاذ نہیں ہے، اور 5ویں چیز معلل نہیں ہے، ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے، تو ان شرطوں کے ساتھ جو حدیث پائی جاتی ہے اس کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی ایک کمزوری مستقل طور پر ہو تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. لیکن حسن حدیث میں کیا ہے؟ حسن حدیث میں صحیح کی ساری شرطیں پائی جاتی ہیں سوائے ضبط کے. صحیح حدیث کے راویوں کے مقابلے میں ضبط اگر کچھ کم ہے، قوت حافظہ میں کچھ کمی پائی جاتی ہے، تو اس کو حدیث حسن کہا جاتا ہے. تو اگر حدیث تو حدیث کیا کہلائے گی؟ ضعیف کہلائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن احادیث میں کوئی اہم خرابی پائی جاتی ہے، یا اس کا راوی جھوٹ بولنے والا ہو، یا اس پر محدثین نے جھوٹ کی تہمت لگائی ہو، یا مستقل طور پر مکمل طور پر قوت حافظہ کمزور ہو، بیان سنا کچھ اور بیان کچھ اور کر دیا، سند سے کوئی راوی ساقط ہو، پتہ نہ ہو، یا راوی سند و متن کو الٹ پلٹ کر دیتا ہو، یا حدیث مرسل ہو، یعنی تابعی کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، پھر کیسے بیان کر دیا. تو اگر یہ سب وجوہات ہوں، یا راوی مدلس ہو، دھوکہ دینے والا ہو، یا حدیث شاذ ہو، یا سند و متن میں اضطراب ہو، تو اگر یہ سب خرابیاں پائی جاتی ہیں تو حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث ضعیف کہلاتی ہے. اور اس پر تمام فقہاء محدثین کا اتفاق ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس میں شک کا پہلو غالب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں، یا کسی راوی نے خود سے ایسا بیان کر دیا، یا اس نے ان الفاظ سے سنا اور دوسرے الفاظ سے بیان کر دیا. اس لیے یاد رکھیے گا، جب شک ہے تو ضعیف احادیث فضائل و مسائل دونوں میں قابل حجت نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے، ذہن میں بیٹھا لیجئے. کبھی بھی کہا جائے حدیث ضعیف ہے تو یہ سب وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب پایا جائے گا. اور اسی لیے محدثین نے چھانٹ کر کھول کھول کر ساری حقیقتیں بیان کر دی ہیں. لیکن افسوس کی بات کیا ہے؟ یہ تو علم کی بات ہوئی، یہ تو آپ نے اصول حدیث کی بات سنی ہے، لیکن بعض لوگ جو اس فن سے، اس اصول سے نابلد ہوتے ہیں، وہ کیا مثال پیش کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کیا جب والد ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اسے چھوڑ دیں جس طرح ہمیں ضعیف احادیث چھوڑنے کو کہا جاتا ہے؟ تو ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اصول حدیث کا علم حاصل کریں. وہ اس ظاہر و باہر فن سے جاہل ہیں جس پر تمام فقہاء اور محدثین کا اتفاق ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اصول حدیث کی بنیاد ہے. کون سا فرمان ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جس میں شک ہو اسے چھوڑ دو، اور جس پر یقین ہو اسے لے لو. اس لیے کہ اسلام کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، شک کی بنیاد پر ہم کوئی چیز نہیں لے سکتے. یہ اصول حدیث کی بنیاد ہے. اور بھی حدیثیں ہیں. اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جی یہ فن آیا ہے امام بخاری کے دور سے، کوئی کچھ اور بات کہتا ہے، افسوس ہوتا ہے مجھے. ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ باتیں تھیں. اسی لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جابر الجعفی یہ کذاب راوی، جھوٹا راوی ہے.
بھلا بتائیے امام بخاری کے دور سے ہو یا بعد کے دور سے ہو تو امام ابو حنیفہ نے کیسے جرح ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا. بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم صحیح بھی لیتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، جب حدیث خرابی پائی جاتی ہے، سند میں متن میں کمزوری پائی جاتی ہے، تو اس میں شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتے تو ان کی 100% بات ہم قبول کرتے، لیکن صحابہ کرام تک تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صحابہ کے بعد تابعین میں، تابع تابعین میں، اور تابعین میں بھی کئی ایک مراحل ہیں، صغار تابعین ہے، کبار تابعین ہے، معلوم نہیں کون سا راوی ضعیف ہے، کیسی حالت تھی اس کی، اس بنا پر حدیثیں ضعیف ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہر معاملے میں ہمارے لیے کافی ہے، چاہے وہ فضائل کا معاملہ ہو یا مسائل کا معاملہ ہو. چلیے، بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو وہ جہالت سے یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ دیکھو جی اب ایسا برا وقت آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ضعیف کہا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، در حقیقت ایسے لوگ بھی لا علم ہیں. کوئی بھی ادنا سا مسلمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ضعیف نہیں کہہ سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک بالواسطہ آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے، پھر تابعین سے تبع تابعین نے اور محدثین نے. تو سلسلہ سند میں راویوں کے حال و قال میں بسا اوقات کمی پیدا ہوتی ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اس کو چاہیے یہ حقیقت سمجھ لیں تاکہ حدیثوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب آئیے، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ احادیث ضعیفہ مسائل میں بھی حجت نہیں اور علماء کے صحیح قول کے مطابق فضائل میں بھی حجت نہیں. حالانکہ فضائل کے معاملے میں بعض محدثین نے کلام کیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فضائل ہو یا مسائل ہو ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اور اس میں محققین علامہ ابن حزم، ابن عربی مالکی، علامہ شوکانی، علامہ البانی، امام بخاری، امام مسلم، سبوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ صحیح احادیث ہمارے لیے ہر معاملے میں کافی ہے. اور اس بنا پر جب شک ہے تو ہمیں معلوم نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں، یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے. اور ایسا نہ ہو کہ بیان کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں داخل ہو جائے، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکذابین. جو آدمی میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے وہ خیال کرتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی صحت پر یقین نہیں، تو ایک جھوٹا آدمی ہے. امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم کے مقدمہ میں پیش کیا ہے. تو اس شخص کا معاملہ کیسا ہوگا؟ جس نے اس پر عمل کیا. یہ واضح احادیث پر عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں، خواہ اس کا تعلق احکام سے ہو یا فضائل سے ہو، چونکہ سب شریعت کے تحت ہے. تفصیل دیکھنا ہو سلسلہ ضعیفہ علامہ البانی کی دیکھ لیجئے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 650 سے 654 تک. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، ضعیف احادیث کے آثار سیئہ میں سے، برے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ ثواب کے طمع میں اس پر عمل کیا جاتا ہے جبکہ وہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے. مثال کے طور پر اس میں شک نہیں، قرآن کریم کی ایک عظیم صورت ہے، لیکن اس کے اتنے فضائل لوگوں نے بیان کر دیے ہیں. حدیث ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، حالانکہ ثابت ہو تو آپ عمل کریں، ہم بھی عمل کریں. لیکن ضعیف اور موضوع کا سہارا لے کر اتنا اچھالا گیا اس کی فضیلت کو. کسی نے کہا قرآن کا دل ہے، کسی نے کہا 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے، 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور اس طریقے سے کتابچہ لوگوں نے بنا دیا، اور بنانے کے بعد جیب میں رکھنا شروع کیا. جب بھی موقع ملتا ہے سورہ یاسین، بچہ پیدا ہوتا ہے تو یاسین، آدمی مرتا ہے تو یاسین، روح نکلوانی ہو تو یاسین، کھانا کم ہو گیا تو یاسین، دشمن کا خوف ہو تو یاسین. یعنی ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم میں سے کچھ باقی ہی نہیں رہا، یاسین ہی باقی رہ گیا. اس لیے میرے بھائیوں میں کہوں گا کہ دیکھیے ضعیف احادیث پر عمل نہ کیا جائے، اسے بیان نہ کیا جائے، مگر یہ کہ لوگوں کو ہوشیار کرنا ہو تو یہ بہتر چیز ہے. ورنہ ضعیف احادیث کے بنا پر اتنی تباہی اسلام میں ہوئی ہے. ضعیف اور موضوع کا سہارا لے کر غلط عقائد لوگوں نے جنم لیا، غلط
احکام اور ایسے ایسے احکام لوگوں نے پیش کرنے شروع کر دیے کہ میرے بھائیوں یاد رکھیے اسلام جس شکل میں آیا تھا اس شکل میں باقی نہیں رہا۔ اس لیے میں بطور نصیحت کہوں گا تمام بھائیوں سے کہ ہر معاملے میں حدیث کی چھان بین کر لیں، تحقیق کر لیں، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ صحیح چیز لیں، اتحاد و اتفاق باقی ہو۔ چونکہ احادیث ضعیفہ کے برے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بے اتفاقی پیدا ہو رہی ہے، نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے میں یہ چیزیں لاؤں گا۔ لیکن آج جس موضوع کو میں لے کر بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور بطور تمہید میں نے یہ باتیں پیش کی ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا کرنے کی بات بار بار سامنے آتی ہے اور حجاج کرام کو پابند کیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 40 کیا آپ 400 نمازیں ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ 40 نمازیں کیا 400 نمازیں ادا کریں اگر اللہ نے وقت دیا ہے، وقت نہیں ہے تو 40 سے کم ادا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی موقع میسر نہیں ہے تو آدمی ایک نماز بھی پڑھ کر جا سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو حد درجہ کمزور ہے، اور وہ روایت مسند امام احمد طبرانی اوسط میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات علماء کو بھی سنائیے، من صلی فی مسجدی 40 صلاة لا تفوته صلاة کتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبریء من النفاق۔ توجہ کیجئے، جو شخص مسجد نبوی شریف میں مسلسل 40 نمازیں ادا کرتا ہے، کوئی نماز قضا نہ ہو تو اسے جہنم، عذاب اور نفاق سے چھٹکارا دے دیا جاتا ہے۔ یہ روایت لوگ سنا سنا کر حجاج کو اکسا دیتے ہیں اور 40 نمازیں ادا کرنے کے پابند میں لوگوں کو لے آتے ہیں۔ اب بتائیے 40 نمازوں پر پابند کرنا، اور اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے اور اس روایت کی تباہی دیکھیے، محدثین کی کسوٹی پر یہ حدیث ثابت نہیں ہے، عمل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آپ کہے گا کہ ذرا تحقیق پیش کر دیجئے، آئیے تحقیق پیش کر دیتا ہوں۔ اور یہ تحقیق ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، صرف میرے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام اور اس کے احکام، اصول حدیث کا فن سبوں کے لیے ہے۔ اور اسی لیے بڑے بڑے محدثین احناف میں بھی پیدا ہوئے، امام جعفر الطحاوی ہوئے، اور بھی بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے اصول حدیث کی روشنی میں کام کیا ہے، علامہ زیلعی وغیرہ حنفی ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ تحقیق ہمارے لیے ہے، فلاں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اس حدیث کی آفت ایک راوی ہے جس کا نام نبیط ہے، نون با یا طا، اور یہ نبیط راوی مجہول ہے، غیر معروف ہے۔ حدیث کی سند سن لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اٹکل باتیں نہیں ہوتی ہیں، تحقیق ہے۔ یہ سند کس طرح ہے؟ عبد الرحمن بن ابی الرجال عن نبیط بن عمر عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام طبرانی نے اس حدیث پر تنقید کرتے ہوئے کہا، لم یروہ عن انس الا نبیط، انس رضی اللہ عنہ سے سوائے نبیط کے کسی نے روایت نہیں کی ہے۔ اور آگے چلیے، ابن ابی الرجال اس حدیث کی روایت کرنے میں منفرد تنہا ہے، اسی لیے مشہور محدث علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحقیق پیش کرتے ہوئے یہ سند ضعیف ہے، نبیط صرف اسی حدیث میں نظر آتا ہے۔ ابن حبان نے مجہول تو مانا ہے لیکن مجہول کے ساتھ ساتھ اس کو ثقہ بتایا ہے، حالانکہ یہ ثقہ نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیے یہ کہنا ترغیب کے اندر کہ اس کے روات صحیح کے روات ہے، بخاری کے روات ہے، یہ وہم و خیال ہے، اس لیے کہ نبیط صحیح کے روات میں سے نہیں ہے بلکہ بقیہ صحاح ستہ کے روات میں سے بھی نہیں ہے۔ جس محدثین نے اس کو حسن یا صحیح کہا ہے در حقیقت ان سے غلطی ہوئی ہے۔ یاد رہے اس مذکورہ راوی کے سبب حدیث ضعیف و کمزور ہے۔ اگر آپ کو مکمل تفصیل دیکھنا ہو تو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ علامہ البانی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366 حدیث نمبر 364 ہے۔
ہاں یہ روایت ترمذی میں اس طرح سے آئی ہے جو کہ صحیح ہے کہ جو شخص 40 دن نماز با جماعت کسی بھی مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے جہنم اور نفاق سے برات عطا کی جاتی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حسن حدیث میں مسجد نبوی کا ذکر نہیں ہے۔ اس بنا پر آپ کسی بھی مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لیجئے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم اور نفاق سے دور کر دے گا۔ یہ ہم نے مختصر انداز میں تحقیق پیش کی ہے، مزید انشاءاللہ دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی آدمی داخل ہو تحقیق کر لے تو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مسجد نبوی شریف میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن اور دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ضعیف روایات سے، موضوع روایات سے امت کی حفاظت فرمائے۔ اور میں دعوت تحقیق دوں گا بھائیوں کو بھی کہ دیکھیے اللہ نے جب موقع دیا ہے تو یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کا دور ہے، کبھی بھی کوئی حدیث لکھنی ہو، سینڈ کرنی ہو، عمل کرنا ہو تو لازمی طور پر تحقیق کر لیجئے۔ اگر تحقیق نہیں کریں گے تو آپ تو ثواب کی امید میں بھیج رہے ہیں لیکن الٹا آپ کو گناہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باذن اللہ تعالی کل سے 7:45 بجے سعودی ٹائم سے ہی انشاءاللہ مسجد نبوی اور زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بہت سے اہم مسائل جن کا تعلق عقیدہ وغیرہ سے بھی ہے تو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔